ایک پرانا قبرستان جہاں لوگ رات کو جانے سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک پتلی دفن ہے جو بلیک میجک میں قربان کیے گئے بچوں کی روح رکھتی ہے۔ سلمان اور اس کا دوست فراز جو کہ ڈاکومنٹری بنانے والے ہیں۔ سلمان ایک پرانے عالم سے سنتا ہے کہ جو شخص اس قبر کو کھولے گا اس کی زندگی 7 دن میں ختم ہو جائے گی اور موت عام نہیں بلکہ پتلی خود آ کر لے جائے گی۔ سلمان اور فراز رات کے 3 بجے قبرستان جاتے ہیں۔ مٹی کھودنے پر اندر ایک لکڑی کا صندوق ملتا ہے جس میں خون سے رنگی ہوئی کپڑوں کی گڑیا پڑی تھی۔ جیسے ہی گڑیا کو چھوتے ہیں ارد گرد درختوں کی شاخیں ہلنے لگتی ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، پرندے رات میں بولنے لگتے ہیں۔ اس طریقے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وہاں چل رہا ہو۔ فراز کہتا ہے یہ صرف وہم ہے۔ وہ ایک کالا سایہ دیکھتے ہیں جو ایک رینگتا ہوا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے دن سلمان رات کو اپنے کمرے میں گڑیا کو دیکھتا ہے حالانکہ وہ قبرستان میں چھوڑ آیا تھا۔ دوسرے دن گڑیا کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے اور وہ خود بخود سر ہلاتی ہے۔ تیسرے دن سلمان کی ماں کہتی ہے رات کو کمرے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ چوتھے دن سلمان کے جسم پر جلنے کے نشان ابھرنے لگتے ہیں۔ پانچویں دن فراز غائب ہو جاتا ہے اور اس کے کمروں کی دیوار پر خون سے لکھا ہوتا ہے چھٹا دن پھر تمہاری باری ہے۔ سلمان آخری دن ایک عالم کے پاس جاتا ہے جو کہتا ہے کہ گڑیا کو اس خون میں ڈبونا ہوگا جو اس نے پہلی بار چکھا تھا، یعنی قربان کیے گئے بچے کا خون۔ مگر وہ خون کہاں ملے گا؟ رات 12 بجے سلمان کے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ گڑیا آہستہ آہستہ انسانی سائز اختیار کر لیتی ہے، ایک بچہ مگر آنکھیں مکمل سیاہ، دانت نوکیلے اور منہ سے جلا ہوا گوشت ٹپک رہا ہوتا ہے۔ سلمان کی آخری چیخ سنائی دیتی ہے اور کیمرہ گر کر بند ہو جاتا ہے۔ اگلے دن قبرستان میں ایک نئی قبر دریافت ہوتی ہے اور ایک نئی گڑیا جس کے کپڑے سلمان کے ہوتے ہیں۔ اندھیروں کا سوداگر علی 28 سالہ فوٹوگرافر جو دیہات کے پراسرار جگہوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ گاؤں کے لوگ رات کے بعد باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جنگل کے اندر ایک پرانا کچا مکان ہے جہاں سے سیاہ دھواں اٹھتا ہے۔ افواہ ہے کہ وہاں ایک عورت زہرا بی بی بلیک میجک کرتی تھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی روح وہیں رہتی ہے۔ علی ایک رات چاندنی میں کیمرہ لے کر جنگل جاتا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو جیسے جلی ہوئی لکڑیوں کی۔ دور ایک لالٹین کی روشنی جھلملاتی نظر آتی ہے۔ قریب پہنچنے پر وہ دیکھتا ہے کہ مٹی پر عجیب نشان بنے ہیں جیسے خنجر سے کسی نے گڑھے کھود کر اس کے اندر خون بھرا ہو۔ اچانک ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے لیکن ارد گرد کوئی نہیں۔ علی مکان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہاں دیواروں پر انسانی ہڈیوں سے بنے تعویذ ٹنگے ہیں۔ کمرے کے بیچ ایک بڑا کالا دائرہ بنا ہوا ہے جس میں جلتے ہوئے کالے موم بتی رکھے ہیں۔ ایک سائے جیسی چھوی نمودار ہوتی ہے اور علی کو دیکھ کر کہتی ہے تم نے یہاں قدم رکھ کر اپنی قسمت لکھ دی ہے، اب تمہیں یہ سودا پورا کرنا ہوگا۔ کیمرے کی فلیش سے سایہ غائب ہو جاتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے علی کو لگتا ہے کہ اس کا عکس آئینے میں قید ہو گیا ہے۔ گاؤں واپس آ کر بھی علی کو عجیب خواب آتے ہیں۔ علی کے بستر کے نیچے ایسا لگتا اسے کہ علی کے بستر کے نیچے کوئی سانس لے رہا ہے۔ آئینے میں اس کا چہرہ بدل کر کسی اور کی شکل میں آ جاتا ہے۔ کمرے کے کونے میں موم بتی خود بخود جل جاتی ہے۔ علی کو ایک پرانا تعویذ اپنے بیگ سے ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ باندھنے کے لیے ہے، کھولنے کے لیے خون دینا ہوگا۔ ایک رات علی کا کیمرہ خود بخود ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ وہ خود سوتے میں اٹھ کر موم بتی جلا رہا ہے اور خون اپنی انگلی سے دائرے میں ٹپکا رہا ہے۔ علی کے پیچھے سایہ آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، وہی زہرا بی بی۔ اگلی صبح گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ علی غائب ہے لیکن جنگل کے مکان میں ایک نیا دائرہ بنا ہے اور اس میں ایک نیا کیمرہ پڑا ہے جس میں دیکھنے والے کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ ایک سایہ عائشہ نے پرانی مارکیٹ سے خوبصورت چاندی کا لاکٹ خریدا۔ دکاندار نے کہا
इसे कभी रात में मत खोलना। इस रात तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने लॉकेट खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर खून से कुछ लिखा था। जैसे ही इसने पढ़ा, कमरे की लाइट्स जलना बुझना शुरू हो गई। अंधेरे में किसी ने आहिस्ते से इसके कान में कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आईने में आयशा ने देखा, इसके पीछे एक साया खड़ा है, लेकिन इसका चेहरा आयशा का अपना था। वो मुस्कुरा रहा था। और बस उसके बाद आयशा पागल हो गई। और उसके बाद आज तक वो एक पागल खाने में एडमिट है और लोग कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है और वो नाकाबिले इलाज हो चुकी है।